آج ہم سقراط کے اقوال پیش کر رہے ہیں جو یقیناً آپ کے علم و دانش میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ آپ کسی ایسے شخص کو کبھی نہیں جگا سکتے جس سے خود سے یہ خیال ہی نہ گزرے کہ وہ جاگتی آنکھوں سے سو رہا ہے۔ زہر کا پیالہ پینے کے بعد سقراط نے کہا، صرف جسم مر رہا ہے لیکن سقراط زندہ ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں سوچو اور خود کو جانو۔ خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو، کچھ ہی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں لطف اندوز ہونے میں ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں سوچو اور خود کو جانو۔ سب سے مہربانی سے ملو کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ میں کسی کو کچھ بھی نہیں سکھا سکتا، میں صرف لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ سوال کو سمجھنا نصف جواب کے برابر ہے۔ تمہارا دماغ سب کچھ ہے، تم جو سوچتے ہو وہی بن جاتے ہو۔ موت شاید انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ وقت ضائع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ غصہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف تباہی و بربادی پھیلانے کے لیے ہی جنم لیتا ہے۔ انسان کے اندر خیالات کے تصادم کا پیدا ہونا سچائی کی چنگاری کو جنم دیتا ہے۔ بہترین کے لیے امید رکھو اور بدترین کے لیے تیار رہو۔ محنت کے بغیر کسی میں بھی ذہانت پیدا نہیں ہوا کرتی۔ سب سے بڑا بزدل وہ ہے جو موت سے ڈرتا ہے۔ اسے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو راز کی بات کہہ کر اسے کہا جائے کہ کسی چیز سے نہ کہنا۔ تہذیب کا آغاز اس وقت ہوا جب کسی نے غصے میں آ کر پتھر کی بجائے لفظ سے وار کیا۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جسے اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی۔ عقل مند انسان کبھی بھی اس جگہ پر واپس نہیں جاتا جہاں کبھی بلا وجہ اس سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ عقل کا غلط فیصلہ بھی جذبات کے صحیح فیصلے سے بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے مگر تقدیر اور موت نہیں۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ عقل مند کا کام خوشی کو محفوظ کرنا نہیں بلکہ درد سے بچنا ہے۔ جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے بن جاؤ۔ جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ جواب ہمیشہ سوچ اور سمجھ کر دو تاکہ بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کوئی بھی لڑائی بغیر تیاری کے نہ لڑو اور ایسی کوئی لڑائی نہ لڑو جس میں تمہیں جیتنے کا یقین نہ ہو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدل دیتے ہیں جبکہ کمزور لوگ دنیا کے خوف سے اپنے فیصلے ہی بدل دیتے ہیں۔ جہاں زندگی ہے وہاں امید ہے۔ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے مت جانے دو۔ 12 ماہرین اگر ایک ہی کمرے میں اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بڑے بے وقوف کے برابر ہے۔ خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو۔ خوشی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں لطف اندوز ہونے میں ہے۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ جو اچھی شروعات کرتا ہے وہ کامیابی کا ادارہ طے کر لیتا ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے کچھ بھی کیا ہے ان کی اکثریت نے اپنی جوانی تنہائی میں گزاری ہے۔ اگر آپ مستقبل کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں تو ماضی کا مطالعہ کریں۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ دولت سے خوبی اور نیکی پیدا نہیں ہوتی بلکہ
خوبی اور نیکی سے دولت وجود میں آتی ہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو بھی مت کرو۔ جھوٹے انسان کو اچھی یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم انجام دیکھنا چاہتے ہو تو شروعات کو دیکھو۔ مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ میں اپنی غلطیوں کی پرواہ کرتا ہوں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم لوگوں کو شک کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ جن کی ضروریات کم ہوتی ہیں وہ خدا کے نزدیک ہوتے ہیں۔ علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے، جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔ اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، نہ کہ کون بول رہا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، اس کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ برے اعمال پر ندامت کا اظہار نہ کرنا دوسری خرابی ہے۔ پاؤں کے بغیر دریا کی گہرائی کو صرف بے وقوف ہی جانچتا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک پرامن جنگجو کہتا ہوں، کیونکہ جو لڑائیاں ہم لڑتے ہیں وہ اندر سے ہوتی ہیں۔ صرف انتہائی جاہل یا انتہائی ذہین ہیں تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بدترین بیماری جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ جوانی میں آدھا کھاؤ اور آدھا بچاؤ، کیونکہ جوانی کے وقت کا جمع کیا ہوا بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کے زیادہ دوست نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زندگی کا بہت تجربہ ہے۔ مایوسی اور امید کے درمیان ہمیشہ امید کا انتخاب کریں۔ آپ سے نفرت اور حسد کرنے والے لوگوں کو 6 چیزوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کریں گے، آپ کو نیچا گرانے کے لیے کسی بھی حد تک گر جائیں گے، اور آپ کی خوشی سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کے دشمنوں کے دوست بن کر رہیں گے۔ بغیر ترقی کی تبدیلی صرف آپ سے آگے دکھنے کے لیے حد سے زیادہ غصہ خوف کا سبب بنتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ شفقت احترام کو ختم کر دیتی ہے۔ دن ایماندار لوگوں کے لیے ہے اور رات چوروں کے لیے۔ ایک وفادار دوست 1000 رشتہ داروں سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنے پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کی رات اچھی گزر جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ جتنی زیادہ کوشش کرو گے اتنی زیادہ خوشحالی ملے گی۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے یا غریب۔ ہر بدصورت چیز کو اندھیرے میں چھوڑنا عقل مند آدمی کی نشانی ہے۔ یہ غلامی ہے۔ حق بات نہ کہنا، حرام کی کمائی زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔